السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر سید آل مصطفیٰ علی الجیلانی صاحب دامت السلام علیکم برکاتہم، وہ بھی ورحمۃ ہمارے اللہ ساتھ ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت مزاج گرامی، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ کی خدمت میں سلام ماشاء مصنون عرض اللہ، ہے۔ میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ اتنے عالی قدر پروگرام میں آپ حضرات نے ہمیں ساتھ لیا۔ حضرت پیر سید عثمان شاہ صاحب فیروزی بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، میں بالکل سن رہا ہوں آپ کو، ماشاء ڈسکنیکٹ اللہ ہو گیا تھا ماشاء پہلے۔ اللہ، جی میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انتہائی اہم موقع پر امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے اعتبار سے جو مجلس سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ معزز و مکرم مشائخ اعظام، سادات ذی احترام، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ناظرین، عاشقان رسول و آل رسول، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ آج آپ اور ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر مجتمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہم کو آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج یقیناً سبت رسول امام علی مقام ریحانت الرسول سیدنا و مولانا الامام الحسن المجتبیٰ علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ مجھ سے قبل ناظم اجلاس نے امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً آج کا یہ جو اجلاس ہے، اس اجلاس سے بر صغیر کے ممتاز مشائخ، ہمارے اکابر مقاتبت کی سعادت حاصل فرمانے والے ہیں۔ چند باتیں حضرت پیر سید عبد الماجد صاحب قبلہ حفظہ اللہ اور سید محمد عثمان فیروزی صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی خدمت میں عرض کروں معاف کر، تاکہ ہماری بات کو آگے بڑھانے میں یہ ایک بینچ مارک سیٹ ہو، ایک مائل سٹون سیٹ ہو، اور ایک نشان راہ ہو ہمارے آنے والے اکابر علماء کے لیے کہ کس موضوع پر آج آپ اور ہم جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ آج کی اس اہم ترین عالمی انٹرنیشنل عظمت آل رسول کانفرنس کا جو مقصد ہے، دراصل وہ موضوع کے اعتبار ہی سے اظہر من الشمس ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں رسول اور آل رسول کی عظمت کا برملا اظہار کیا جائے گا۔ عصر حاضر میں بالخصوص بر صغیر میں پچھلے 2-3 دہائیوں سے فتنے خوارج اور فتنے نواسب نے سر اٹھایا ہے، اور عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور بالخصوص معاف کریں، بالخصوص ہند و پاک میں جو صوفیاء کرام نے، سادات کرام نے، سرکار غریب نواز نے، سرکار غوث اعظم کی اولاد دستگی امجاد نے جو خدمات انجام دی ہیں، تو یہاں پر عوام اہل سنت کے قلوب میں اہل بیت اطہار کی محبت رچ بس گئی ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن پچھلے 2-3 دہائیوں سے میں آپ سے عرض کروں کہ فتنے خوارج اور فتنے نواسب نے سادات کرام کی شان اقدس میں گستاخیوں کا ایک لا امتناہی سلسلہ شروع کیا ہے۔ یقیناً یہ ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بر وقت اگر اس کا سد باب نہیں کیا جائے تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن کر ابھرے گا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ پیر سید عبد الماجد صاحب قبلہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ چند باتیں میں آپ کے حضرات کی خدمت میں رکھوں کہ آج یقیناً یوم شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے، اور اس موقع پر میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ چند ایسے موضوعات ہیں جو فقیر قادری نے جن کو موضوع بحث بنانے کی کوشش کی ہے، اور آپ حضرات سے عریضہ بھی ہے کہ آپ حضرات اس پر اگر روشنی ڈالیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے طور طریقے، ہمارے اکابر
مشائخ اور علماء کی تعلیمات کی روشنی میں کہ بر صغیر میں جو فتنے خوارج اور فتنے ناصبیت نے سر اٹھایا ہے، اس کے سد باب کیسے کیا جائے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آل رسول کی محبت عوام اہل سنت کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ان کی شان میں گستاخی کے کیا نتائج اور عوامل درآمد ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ چند اور باتیں ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں حضرت سید عثمان فیروزی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی بات کو، اپنے کلام کو جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ حضرت قبلہ پیر سید آل مصطفیٰ پاشا صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے کہ اس کانفرنس کے اندر ہم شامل ہیں، اور بڑی کثیر تعداد کے اندر اس وقت لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یقیناً جب یہ ریکارڈ ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے۔ اور میں تو حضرت قبلہ پیر سید عبد الماجد محبوب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے طفل مکتب ہوں، لیکن جس مرض کی طرف آپ نے قبلہ اشارہ فرمایا، یہ اصل میں جو ناسبیت ہے، دیکھیں جو رافضیت ہے، ہر فرقے کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کی مستقل اپنی کتابیں ہیں، مستقل علم کلام ہے، مستقل روایات ہیں، وہ ان پر منحصر ہیں، وہ چلتے ہیں۔ خوارج کی بھی ہیں، روافظ کی بھی ہیں، معتزلہ کی اپنی رہی ہیں، مرجئیہ کی اپنی رہی ہیں۔ ایک مرض جس کو کہتے ہیں ناسبیت، یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ کسی نہ یہ مستقل علم کلام رکھتا ہے، نہ یہ کتابیں رکھتا ہے، نہ یہ اپنی روایات رکھتا ہے۔ یہ جب بھی داخل ہوتا ہے کسی کے روپ میں داخل ہوتا ہے۔ کبھی یہ یعنی مولا علی کرم اللہ الکریم اور اہل بیت کا جو بغض ہے، یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مکتبہ فکر میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے یہ ایک مشن چل پڑا ہے، اور یہ معاملات چل پڑا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، ان کی بات جو زیادہ کرے تو ٹھک کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، یا یہ رافضی ہو گیا ہے، یا یہ فلاں مکتب فکر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی ائمہ اکابر اہل سنت کے صوفیاء صلحاء، ان کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ ان میں جو غالب چیز رہی ہے وہ محبت اہل بیت رہی ہے۔ یقیناً تعظیم صحابہ یہ ہمارے اہل سنت کا شعار ہے۔ ہم اہل سنت ہمیشہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کرتے رہے ہیں، لیکن جو غالب چیز رہی ہے شروع سے ان کی کتب میں، اشعار میں، محافل میں، گفتگو کرنے میں، اپنا تعلق اور یہ جو اپنا تمسک رکھنا ان کے ساتھ، یہ اہل بیت کے ساتھ ہی رہا ہے۔ تو یہ مرض جو ہے آہستہ آہستہ یہ داخل کیا جا رہا ہے اہل سنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اس میں بہت سارے بیرونی عوامل بھی ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اب سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو اس طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ تو آج تو کسی اور موقع کے اوپر جب اپنی کوئی نشستیں ہوں یا اہل سنت کے جو فورمز ہوتے ہیں ان میں اس مسئلے کو اٹھانا بہت ضروری ہے۔ آج تو ہم سیدنا امام حسن علیہ السلام ان کے فضائل کے اوپر گفتگو وہ قبلہ شاہ صاحب سے بھی سماعت فرمائیں گے، دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں نے چند کلمات ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشاد گوش گزار کیے تھے سب کے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق جو بیان فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ جب ان کو انہوں نے دیکھا کہ پرائرٹائز کیا، اسی طریقے سے جب امام حسن جب ملنے کے لیے تشریف لے کر گئے اور دروازے پر دستک دی، دیکھا کہ پہلے سے بیٹا موجود ہے اور اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ داخل نہ ہو، امیر المومنین مصروف ہے، وہ واپس چلے گئے، تو امام حسن بھی واپس لوٹ آئے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ نے اب ملنے کے لیے آئے تھے، مجھ سے ملے بغیر کیوں چلے گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے صاحبزادے کو ہم نے دیکھا کہ ان کو اجازت نہیں ملی، فرمایا کہ امیر المومنین مصروف ہے، تو میں بھی واپس چلا گیا۔ فرمایا کہ وہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کو آج ان صحابہ اکرام کے
جو نظریات ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اپنے دستار مبارک کے شملے کا اور اپنے دستار مبارک کو اتار کر سیدنا امام حسین کی جو پاؤں پہ لگی گرد ہے اس کو صاف کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا جو طریقہ کار ہے، یہ اہل سنت کا شعار ہے، یہ اہل بیت کا ادب، یہ ہم کو صحابہ کرام سے ہی ملا ہے. اور صحابہ کرام کی جو تعظیم ہے وہ تو یقیناً بچے بچے کے اس میں داخل ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اہل بیت کی شان بیان کرنے لگے، مولا علی کا کثرت سے ذکر کرنے لگے یا اہل بیت کے فضائل بیان کرے، تو ٹھک آج کل یہ ایک رواج پڑ چکا ہے کہ یہ مائل رافضیت ہے یا یہ نیم رافضی ہے. تو یہ کوئی پرانے ڈائلاگ، یہ کوئی نئے نہیں ہے، پرانے ڈائلاگ چلے ہوئے آ رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی کہا گیا، امام شافعی کو بھی کہا گیا، امام نسائی کو بھی کہا گیا، صاحب مستدرک امام حاکم کو بھی کہا گیا. کون ایسے نہیں ہے جن کو، یہاں تک کہ حضرت فاضل بریلوی، حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی یہ کچھ بد مذہبوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ یہ رافضی ہیں. تو کیا ان کے کہنے سے کوئی رافضی ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو اتحاد امت نصیب ہو، اور اہل بیت کا ہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر ہم اتحاد اور ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ نے جو نگارشات اور اپنے افکار، اپنے خیال قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طور طریقے سے بتائے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالی عوام اہل سنت کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پیر سید محمد عثمان فیروزی صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ بغض آل رسول یہ صرف مخصوص خوارج اور نواصب ہی کا طریقہ نہیں ہے، ان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ کسی بھی مکتب فکر میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ غریق رحمت کرے، لاکھوں رحمتیں ہوں میرے پیر و مرشد شہزاد حضور غوث اعظم تاجدار مملکت قادریت پر، جنہوں نے بارہا اس مسئلے کی طرف توجہ دلوائی ہے. انہوں نے اپنے خطابات میں پچھلے 2 دہائیوں میں بالخصوص اپنی زندگی کے فراغت کے بعد 3 دہائیوں تک انہوں نے ناموس رسالت کے لیے دکن کی سرزمین یا بر صغیر میں ہندوستان کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں وہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ کسی قسم کا کبھی بھی شہزاد غوث اعظم نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. لیکن 2 دہائیوں سے انہوں نے مسلسل فتنے خوارج اور فتنے نواصب کے حوالے سے علماء اہل سنت کو حیدرآباد سے بریلی تک سب کو متنبع کیا اور سب کو اس طرف توجہ دلائی کہ اگر اس کا بر وقت علاج نہیں کیا جائے تو ایک ناسور بن جائے گا جو اہل سنت و جماعت کا شیرازہ بکھیر دے گا اور ایسا مرض لاحق ہو جائے گا جس کا پھر علاج نہ ہوگا. اور جیسے کسی نے کہا تھا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو اس کے مصداق یہ مسائل سے ہمیں 2-4 ہونا پڑے گا. حضرت قبلہ شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے خوارج اور نواصب کو، یعنی فتنے وہابیہ جو تھا، دیابنا جو تھا، ان کو پہچاننا بڑا آسان تھا. وہ یہ کہ جب 12ویں شریف کا مہینہ آتا، جسے عام اصطلاح میں حیدرآباد کی زبان میں کہتے ہیں میلاد پاک کے مصطفیٰ میں، تو یہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ طریقے نہیں. تو ان کی ایک مخصوص پہچان تھی. صلاۃ السلام بالقیام جب مساجد میں بالخصوص یہاں کا بر صغیر کا یہ طریقہ کار ہے، جب پیش کیا جاتا تو وہ اس پر وہ معترض ہو جاتے، تو وہ ان کی پہچان تھی. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں آتی، سرکار غریب نواز کی 6ٹھی آتی، یا پھر اولیاء کرام کی آراء سے مبارکہ آتے، تو وہ اس پر شد و مس سے اس کی مخالفت کرتے تو ان کی پہچان ہو جاتی. لیکن حضرت قبلہ فرمایا کرتے تھے، حضرت پیر سید عبد الماجد صاحب قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو اس دور میں خوارج اور نواصب کی پہچان بڑی مشکل ہے، اور وہ اس لیے کہ آج کا جو خارجی اور ناصبی ہے وہ میلاد پاک کے مصطفیٰ کی مخالفت کر کر ہماری صفوں میں داخل نہیں ہو رہا ہے. وہ 11ویں پر یا غریب نواز کی 6ٹھی پر یا اولیاء اللہ کی آراز پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج کا جو خارجی اور ناصبی ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اس نے جو چولا پہن کر رکھا ہے، جو ڈسگائز وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے وہ پیش کر رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا خارجی اور ناصبی آپ کے ساتھ میلاد پاک کے مصطفیٰ کی محافل بھی منعقد کرے گا. آج کا خارجی اور ناصبی آپ کے ساتھ 11ویں بھی کرے گا. آج کا خارجی آپ کے ساتھ ایصال ثواب کی محافل اور مجالس کا بھی اہتمام کرے گا. محرم میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مجالس اور محافل کا بھی انعقاد عمل میں لائے گا.
ایصال ثواب کا بھی قائل رہے گا، یہ آپ کی صفوں میں ایسے رچ اور بس جائے گا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رہتے ہوئے نہیں پہچان پائیں گے، جسے آستین کا سانپ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ بالخصوص اب بر صغیر میں سر ابھار رہا ہے۔ ہمارے ساتھ حضرت پیر سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ السلام یہاں علیکم تشریف ورحمۃ فرما اللہ ہے۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں وعلیکم حضرت کا دل السلام کی ورحمۃ اللہ۔ عمیق وعلیکم گہرائیوں السلام سے استقبال کرتا ہوں، اہلا اور وسہلا، مرحبا مرحبا اللہ بكم، آپ کا وقار بلند رکھے، آپ وقار ملت ہیں آپ سب سلامت یقیناً، رہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو حضرت سبطین حیدر صاحب قبلہ، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں موجودہ صورتحال میں خارجیوں کو اور ناصبیوں کو کس طریقے سے پہچانا جائے، اور ان کو ہماری صفوں سے کیسے علیحدہ کیا جائے، کیسے جی عوام اہل سنت کو بتایا جائے کہ دیکھو ان کی صحبت میں اگر تم رہو گے تو تمہاری دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تو اسی حوالے سے ہم آج جمع ہوئے ہیں، اور یہ عظیم الشان کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ دس از جسٹ اے بینچ مارک، یہ ایک ابتدا ہے، ایک انشاءاللہ عظیم اتحاد کی ابتدا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بر صغیر میں جتنے سادات کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی رہبری میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی خدمات کے ذریعے یقیناً ہم اللہ نے چاہا تو اس فتنے کی سرکوبی میں حتی المقدور کامیابی حاصل کریں گے۔ میں حضرت پیر سید عبد یا الماجید رب، محبوب قادری صاحب ادام اللہ فیوزہ سے ملتمس ہوں کہ اس حوالے سے، عظمت آل رسول کے حوالے سے، فتنے خوارج اور نواسب کے حوالے سے، سادات کرام کی جو توہین کا سلسلہ بر صغیر میں چل پڑا ہے، اس کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وقار ملت یہاں تشریف فرمائیں، اور دیگر ہمارے شرکائے اجلاس بھی عنقریب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں ملتمس ہوں پیر سید عبد الماجد صاحب قبلہ محبوبات سے کہ وہ آغاز فرمائیں۔ اہلا وسہلا، مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے۔ اور بقول علامہ جامی، آرا کے بر سر افسر اقبال سرمدست، سر در رہے محمد و آل صلی محمد است، اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ، سبحان اور اللہ۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، واہ، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے یا رب، تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی ان نسبت۔ کی نسبت، یا واہ رب، واہ۔ یا رب۔ میں نہایت شکر گزار ہوں حضرت پیر سید آل مصطفیٰ الجیلانی صاحب دامت برکاتہم کا، اور یہ میرے لیے شرف کا موقع ہے کہ حضرت پیر سید سبطین شاہ صاحب زیدی دامت برکاتہم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بر صغیر کی ایک عظیم خانقاہ مارہرہ شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ حضرت پیر سید عثمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت پیر سید تنویر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ غالباً آپ نے بھی جوائن فرما لیا ہے۔ ان عظیم شخصیات کی موجودگی میں میں ابتداءً صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس مرض کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ جی، اور یہ جو ناصبیت کی بیماری آج ہماری صفوں میں وہ در آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقیناً اہل بیت اطہار سے، آل رسول سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو جو عظمتیں، جو فضائل، جو کمال عطا فرمائے ہیں، وہ جن کو اپنے اندر محسوس نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان فضائل کی وجہ سے، ان کمالات کی وجہ سے اور ان عظمتوں کی وجہ سے اہل بیت اطہار کو ہمارے اوپر جو امتیاز ملا ہے وہ شاید ہمارا حق تھا جو ان کو مل گیا،
تو اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے اہل بیت سے برابریاں کرنا جو ہے وہ لازم جانا۔ ناسبیت کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے اس کو لکھا ہے مجموع الفتاوی کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ الذین، ناسبی وہ ہیں الذین یؤذون اہل البیت بقول وعمل، ناسبی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اہل بیت اطہار کو اذیتیں دیتے ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جس کا قول اہل بیت اطہار کی توہین میں ثابت ہو، جس کا عمل اہل بیت اطہار کی اذیت کا موجب ہو، ہر وہ شخص ناسبی ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے، وہ اپنی شناخت کس خاص مسلک کے اعتبار سے کرواتا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آدمی خواہ کسی بھی مسلک میں کیوں نہ ہو، وہ جب بھی کوئی ایسا قول، ایسا عمل ظاہر کرے گا جس سے اہل بیت اطہار کی اہانت اور استخفاف برآمد ہوتی ہو، وہ شخص ناسبی ہے۔ تو ناسبیت اس وقت کوئی بھی مسلک ایسا نہیں، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلامی اپنا تشخص ظاہر کرتے ہوں اس کے اندر ناسبیت موجود نہ ہو۔ ہر طبقے کے اندر ناسبیت موجود ہے، اور یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، عالم ارواح تک جانا پڑے گا تو سمجھ آئے گی۔ کچھ اس کا تعلق ابلیس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا جب حکم ہوا تو ابلیس نے انکار کیا۔ یہ ابلیس ناسبیت کا باپ ہے، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سخت رہا ہوں، لیکن اس کی حقیقت حضور کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا النجوم امان لاہل الارض من الغرق، یہ جو ستارے ہیں آسمان پر، یہ زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں۔ زمین والے اس وقت تک غرق نہیں ہوں گے جب تک یہ ستارے موجود ہیں۔ اور فرمایا واہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ میری امت میں باعث امن ہیں، جب تک اہل بیت موجود ہیں اختلاف ہوگا نہیں۔ یعنی موجود کس اعتبار سے، میں تفصیل آگے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا خَالَفَتْهُمْ قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، جب عرب کا کوئی قبیلہ میرے اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو اختلفوا، اللہ تعالیٰ خود ان میں پھوٹ ڈال دے گا، ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ آگے جو جملہ فرمایا فَصَارُوا حِزْبُ إِبْلِيسَ، حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کا مخالف ہو جائے وہ ابلیس کا جتھا ہو جاتا ہے، وہ ابلیس کا گروہ ہو جاتا ہے، وہ ابلیس کی جماعت بن جاتی ہے۔ تو جس نے اہل بیت سے اختلاف رکھا وہ ابلیس کی جماعت ہو گیا۔ تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناسبیت کا ایک بڑا گہرا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے۔ وہ جو انکار ابلیس نے کیا تھا وہ در اصل بنیاد بنا ہے ناسبیت کی۔ تو ہر زمانے کا ناسبی ابلیس کی اولاد ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ جن کو اہل بیت اطہار سے نفور ہے، جن کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، اہل بیت سے وہ دور فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ارشاد فرما دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ الارواح جنود مجندہ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لشکر کی صورت میں عالم ارواح میں رکھا ہوا تھا۔ فما تعارف منها ائتلف، عالم ارواح میں جن روحوں نے جن دوسری روحوں کو پہچان لیا، دنیا میں وہی روحیں ان روحوں سے محبت کرتی ہیں، الفت رکھتی ہیں، پیار رکھتی ہیں۔ وما تناکر منها اختلف، اور جن روحوں نے عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تناکر رکھا، ایک دوسرے کو ٹھکرایا، ایک دوسرے کا انکار کیا، وہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں۔ تو یہ جو ناسبی ہیں جو اہل بیت اطہار کا انکار کرتے ہیں، دل سے پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح سے اللہ نے ان کے قلوب کو چنا ہی نہیں ہے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کے لیے۔ یہ مخصوص قلوب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ اور اجمالاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس میں جو مراد ٹھہرا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی کمال محبت، اس کا سوال ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں اے امت تم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں کی انتہائی محبت، صرف محبت نہیں، انتہائی محبت جسے عشق کہا جاتا ہے، عشق سے نیچے کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ناسبی طبقہ ہے انہوں نے اس کا مفہوم بالعکس نکالا، انہوں نے مفہوم یہ نکالا کہ اہل بیت اطہار سے مودت اور محبت نہیں بلکہ اہل بیت اطہار سے جس قدر دشمنی ممکن ہو سکے وہ کی جائے، اہل بیت اطہار کی شانیں جس قدر گھٹائی جا سکتی ہیں وہ گھٹائی جائیں۔ ان کے ہاں مودت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ جملے بھی جپتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ، لیکن ان کا حال یہ ہے لا یجاوز حناجرہم،
یہ اہل بیت اطہار کی محبت کے اور مودت کے جتنے دعوے رکھتے ہیں یہ فقط ان کے حلق سے اوپر ہیں، ان کے دل کے اندر یہ اس کا استقرار ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ادعا رکھتے ہیں کہ ہم بھی کشتی نوح میں سوار ہیں۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا تھا، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق۔ لیکن یہ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ کشتی میں کیسے سوار ہیں؟ جیسے کشتی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو، جیسے کسی نے جبرن ان کو اس کشتی میں سوار کر دیا ہو، جیسے یہ ہر لمحہ تیار ہوں کہ کشتی سے کب چھلانگ لگا کے باہر نکل جانا ہے اور اپنے اعمال کے بلبوتے پہ ہم نے نجات کا سامان حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں یقینی طور پہ جن کو پہچاننا ضروری ہے، جن کی شناخت ضروری ہے۔ یہ جب تک کالی بھیڑیں ہماری صف کے اندر موجود ہیں اور سنیت کے نام کے ساتھ یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اہل السنت کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اہل السنت کے لیے خیر کا سامان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے نکال باہر کیا جائے۔ اور ان بھیڑوں کو پہچاننے کا جو ایک رستہ ہے جو آپ نے فرمایا، کیسے ان کو پہچانا جائے، اس مرض کو کیسے دور کیا جائے، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، کننا معشر الانصار نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، ہم حضور کے زمانے میں بھی منافقوں کو پہچانا کرتے تھے تو بغض علی کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔ جس کے سامنے مولا علی کا ذکر کیا جائے اسے ناپسند گزرے، اسے وہ ناگوار گزرے، وہ اس پر چیبہ جبی ہو، وہ تیوری چڑھا لے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سنی نہیں ہے۔ اگر صحابہ کے ہاں یہ معیار ہے اہل حق کو پہچاننے کا، مومنین کو پہچاننے کا، تو اس معیار کو ترک نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج بھی ناصبیت کو، بیماروں کو اسی طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ میں ان لوگوں سے فقط اتنا ہی کہوں گا جو اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑے بیٹھے ہیں، اگر حقیقی سنی بننا چاہتے ہو تو آؤ اس طرح کے سنی بنو جیسے حضرت سعدی شیرازی ہیں، جنہوں نے یہ کہا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یہ تو رب کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہے ہیں کہ اے رب، خدایا بحق بنی فاطمہ، تیری بارگاہ میں بنی فاطمہ کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، کہ الہی اہل بیت اور بنی فاطمہ کے صدقے میرا ایمان پر خاتمہ فرمانا، اور اگر میری یہ دعا تو قبول فرما لے یا رد فرما لے تو اختیار والا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، مولا میری دعا رد کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے میرا تعلق کس کے ساتھ ہے، کہ میرے ہاتھ میں دامن بھی ہے تو بنی فاطمہ کا ہے، اولاد فاطمہ الزہرا کا ہے، میں ان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ ہم تو ایسے سعدی شیرازی کے ماننے والے لوگ ہیں، اہل بیت اطہار کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اہل سنت کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اہل سنت کی پہچان بھی یہ اکابرین ہیں۔ وہ لوگ ہرگز نہیں جو لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو اور مودت کو کھرچ کے نکال باہر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا زیادہ چرچا کرنا اور زیادہ اظہار کرنا یہ رافضیت ہے۔ ہرگز رافضیت نہیں۔ امام شافعی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو لوگ حضرت فاطمہ الزہرا، مولا علی اور سبتین کے ذکر کو رافضیت کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو ابن سلقلقیہ ہیں، یہ رنڈی کی اولادیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خود دشمن اہل بیت ہیں، اور فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اہل بیت اطہار کے ذکر کو رافضیت کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، یہ حاکم میں ہے اور طبرانی میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، حضور نے فرمایا ہم اہل بیت کی مودت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اسے اپنے لیے لازم ٹھہرا لو۔ فإن من لقی اللہ تعالی وهو یودنا، وہ شخص جو اللہ کو اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے مودت کرتا ہو، دخل الجنت بشفاعتنا، وہ جنت میں ہماری شفاعت کے سبب سے داخل ہو جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ، اور اس رب کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کے بلبوتے پر، مگر جو بھی داخل ہوگا وہ ہماری معرفت اور ہمارے حق کو پہچاننے کے سبب سے داخل ہو جائے گا۔ تو حقیقی معرفت اہل بیت اطہار کی یہ ہے، ان کی شانیں نہ گھٹائی جائیں، ان کا استخفاف نہ ہو، ان کی توہین نہ ہو، ان کی اذیت کا سامان نہ ہو۔ آج جو لوگ ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اہل بیت اطہار کی توہین کر رہے ہیں، ان کی شانیں گٹا رہے ہیں، کبھی انہیں حضرت امام حسن میں عیب نظر آتے ہیں، کبھی امام حسین میں عیب نظر آتے ہیں، کبھی سیدہ کائنات کو وہ خطا پر سمجھتے ہیں، کبھی مولا علی کو وہ حملہ آور سمجھتے ہیں۔ وہ ناسبی، وہ پاکستان کے ہو یا ہندوستان کے ہو یا انگلستان کے ہو، اور وہ مختلف جگہوں سے فتوے لے کے اپنی سنیت ظاہر اور باہر کرنے کی کوششیں کرتے ہوں، جس
شخص کے قول سے یا عمل سے اہل بیت اطہار کی توہین ثابت ہو رہی ہو، فتوے ان کو نہیں بچا سکتے، ان کا عمل اور ان کا قول بتائے گا کہ وہ سنی ہیں یا وہ ناسبی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں وہ خواہ کسی بھی نوعیت کا فتویٰ اٹھا کر کہیں سے بھی کیوں نہ لے آئیں، وہ فتویٰ ان کو بچانے کے لیے کافی اور وافی نہیں ہو سکتا، وہ اکتفا قطعاً نہیں کر سکتا، اپنے عمل کی درستگی کرنی ہوگی اور اپنے قول کی درستگی کرنی ہوگی۔ لہٰذا میں نے گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر جو لاہور میں ایک کانفرنس تھی اس کے اندر یہ بات کہی، جس شخص نے یہ کہا کہ سیدہ کائنات خطا پر تھیں، اس کی بابت میں نے یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں سے میں نے ایک قول پیش کیا کہ ہمیں جو تم تانا مارتے ہو کہ آپ جو غلو کرتے ہیں یہ رافضیت ہے، آپ اگر ان میں امکان خطا نہیں مانتے تو یہ رافضیت ہے، یہ معصومیت جیسا قول ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ تو امام حسن کی اولاد میں نیچے، آپ کے امام حسین کی اولاد میں نیچے آپ کے بچوں کے شاگرد ہیں، امام حسین کی اولاد میں، اور سیدہ کائنات کی اولاد کے خادم اور نوکر ہیں، جن کے نوکروں کا یہ حال ہے کہ حضرت علی حجویری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے ہوئے لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ قلبی استفسار کیا، حضور نے جانچ لیا کہ میرے دل میں یہ سوال ہے، تو حضور نے فرمایا علی حجویری یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھ لیا کہ جسے رسول اللہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ اور اپنی جوہد کے ساتھ نہیں چل رہا، اجتہاد اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، وہ رسول اللہ کی صفات کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو رسول اللہ کی صفات کے ساتھ اجتہاد کرے اس کے اندر امکان خطا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر امکان خطا ہو۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے اندر ناسبیت کا جو بیج بویا گیا ہے وہ خطائے فاطمۃ الزہرا کے قول کے ساتھ بیج بویا گیا ہے، اس کی صفائی کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں یہ مربوط کلام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے بچوں کے خادم سے امکان خطا نہیں ہو سکتی، ان کے حسن سے خطا امکان کیسے ہے، خود فاطمۃ الزہرا سے امکان خطا کیسے ہے، خود امام حسین سے خطا کا امکان کیسے ہو سکتا ہے، مولا علی سے امکان خطا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ معصومیت کا قول نہیں ہے، لیکن جو بات حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے وہ بات ان ذوات قدسیہ کے لیے ثابت کیوں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب تک امت کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی ناموس پر حقیقی معنوں میں پہرا نہیں دیا جاتا، یہ ناسبیت کے جراثیم ہمارے اندر سے صاف نہیں ہوں گے۔ جب تک ناسبیت کو ہماری صفوں سے نکالا نہیں جاتا، سنیت اس وقت تک اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حق